بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، میں ہوں محمد فیاض ماہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد فیاض ماہی۔ آپ کی سبسکرپشن، آپ کا پیار، آپ کی محبت میرے لیے بہت سی خوشیاں، میرے لیے بہت سی چاہتیں لے کر آئی ہے۔ آپ کی اس محبت کا ممنون ہوں، آپ کی چاہتوں کا ممنون ہوں۔ 1K تک انشاءاللہ ہمارا سبسکرپشن پہنچنے والا ہے، جو سب آپ کی محبتوں کا مقروض ہے۔ تو وعدے کے مطابق ہم بات کریں گے آپ سے معاشرتی برائی کی۔ معاشرتی برائی میں روزگار کا چھن جانا بھی ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہوتا ہے۔ روزگار چھننے کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، ان پر آج ہم بات کریں گے۔ تو آج کا موضوع ہم نے چنا ہے پاکستان فلم انڈسٹری کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے، اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ بہت سے دوست ناراض بھی ہوں گے، بہت سے دوست خوش بھی ہوں گے۔ ناراض ہونے والے دوستوں میں وہ دوست شامل ہوں گے جو سکرپٹ کے بغیر فلم انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، جو ہمسایہ ملک کی فلمیں دیکھ کر، ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر، ترکی کی فلمیں دیکھ کر، یا پھر فرانس، ایران یا پھر دوسرے ممالک کی فلمیں دیکھ کر ان میں سے کچھ کلپس چوری کرتے ہیں، ان کا سکرپٹ لکھتے ہیں، ان کو جوڑا جاتا ہے، پھر پورے ایک سکرپٹ کو جوڑ کر ایک فلم بنا دی جاتی ہے۔ ماضی میں بہت سی فلمیں ایسی بنی ہیں جو بعد میں چربا ثابت ہوئی ہیں۔ بہت سی مختلف زبانوں میں بنائی گئی فلموں کا وہ پاکستانی فلم چربا ثابت ہوئی ہے۔ لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جو سکرپٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈائریکٹر، ہمارے پروڈیوسرز اور ہمارے جو پروڈکشن ہاؤسز والے ہیں وہ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، اور بہت سی ہماری فلمیں دوسرے ممالک نے بھی چوری کر کے بنائی ہیں۔ چربا سازی کا جو رجحان ہے وہ دوسری طرف بھی ہے، دوسرے ممالک میں بھی ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم اچھا کام کر سکتے ہیں، لیکن اچھا کام ہم کیوں نہیں کر رہے، یا پھر اچھا کام ہم کرنا نہیں چاہتے؟ وہ اس لیے کہ میں ایک دوست کی پوسٹ پڑھ رہا تھا، اس نے ایک ناول لکھا، اس کے ناول پہ فلم بن رہی ہے۔ اللہ اس کو کامیابی دے، میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے جو فلم کا نام ہے وہ کچھ اور رکھا ہے، لیکن ڈائریکٹر صاحب نے، پروڈیوسر صاحب نے نام اپنی مرضی سے تبدیل کر دیا۔ نام میں کوئی کڑی شڑی کا نام لگا کے اس کو ایک اضافہ کر کے بنا دیا، جیسے ایک سائمہ جی کی فلم آئی تھی کڑی پنجابن۔ اب آپ سوچیں وہ کہاں سے کڑی لگتی ہیں۔ کڑی لگنے کے لیے، کڑی کا نام رکھنے کے لیے کڑی ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جٹ برادری پر، ڈوگر برادری پر، گجر برادری پر، بٹ برادری پر، بدماشوں پر، پہلوانوں پر، چوروں پر، ڈاکوؤں پر، رہزنوں پر، ڈکیتوں پر، ہر موضوع پر آپ فلم بنا چکے ہیں، اور فلم انڈسٹری کی تباہی کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی جاتی ہے۔ کیونکہ جو پروڈیوسر ہے، معذرت کے ساتھ گجر برادری، جو پروڈیوسر ہے وہ گجر بادشاہ کہتا ہے جی میرے نام پہ فلم بنے، میں نے پیسہ لگانا ہے۔ سکرپٹ گیا بھاڑ میں، سکرپٹ کی یہی تہی پھیر دیتے ہیں آپ لوگ، سکرپٹ کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں آپ لوگ۔ آپ یہاں سے رزق کماتے ہیں، یہ تو سوچیں۔ حاجی سلطان راہی صاحب، مرحوم سلطان راہی صاحب، ان کی جو فلمیں بنتی تھیں وہ سکرپٹ پر ہوتی تھیں۔ چاہے ان میں یگانگت ہوتی تھی، یکسانیت ہوتی تھی اس میں، لیکن لوگ پسند کرتے تھے، لوگ ان کی فلمیں دیکھتے تھے، کیونکہ ان کی فلموں میں ناصر ادیب جیسے رائٹر ہوتے تھے، یونس ملک صاحب جیسے ڈائریکٹر ہوتے تھے، وہ جو ہمارے بھٹی صاحب ہیں، میں کم علم آدمی ہوں، میرے ذہن سے نام نکل گیا، سرور بھٹی صاحب جیسے ڈائریکٹر ہوتے تھے، سید نور صاحب جیسے ڈائریکٹر ہیں، لیکن ساتھ میں سکرپٹ بھی ہوتا تھا۔ سلطان راہی صاحب کو پوری دنیا میں عروج ملا۔ ندیم صاحب، وحید مراد، محمد علی، سنتوش، درپن، صبیحہ خانم، زیبا بیگم، دیبا بیگم، شبنم، نیلو بیگم، کن کن کے نام لو، رنگیلا صاحب، ننا، منور ظریف صاحب، علی اعجاز صاحب، یہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ انہوں نے نام کیسے کمایا، انہوں نے راج کیسے کیا؟ انہوں نے سکرپٹ پر کام کیا،
انہوں نے سکرپٹ کے بغیر کام کرنے سے انکار کر دیا، یکسر انکار کر دیا۔ ان کی کامیابی کا سہرا ان کے سر زیادہ سکرپٹ پر اس سے بھی زیادہ جاتا ہے۔ سکرپٹ پر کام کرنے سے فلم انڈسٹری کو، فنکار کو، روزگار کو عزت ملتی ہے۔ روزگار کو عزت دینے کے لیے ہمیں روزگار کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا۔ میں کئی بار پہلے بھی سٹیج ڈراموں کی تباہی پر بات کر چکا ہوں، تھیٹر کی بربادی پر بات کر چکا ہوں، ٹی وی ڈراموں کا جو آج کل حال ہے اس پر بات کر چکا ہوں۔ کسی کے کان پر بھی جوں تک نہیں رینگتی، کیونکہ یہ سب لوگ لکیر کے فقیر ہیں۔ لکیر کے فقیر بن کر ایک ہی بیڑ چال کا شکار ہے۔ ایک طرف کو ایک بیڑ چلی ہے، پورا ریوڑ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، سر جھکائے، بیوقوفوں کی طرح گردنیں جھکائے چل پڑتے ہیں۔ سید نور صاحب نے کام کیا، چوڑیاں فلم بنائی، کیا بات ہے، بڑا پیارا سکرپٹ، بڑی پیاری ڈائریکشن، سیما جی، نرگس اور محمد رانا، دیدار، اور بڑی اچھی کاسٹ، شفقت چیمہ صاحب، نیلو بیگم، کتنا پیارا کام کیا۔ اب اس کلچر کو لے کر ہر فلم پنجابی، ہر فلم اردو گاؤں کا کلچر مت دکھائیں، ہر فلم میں گاؤں مت دکھائیں۔ گاؤں کے مطابق اگر سکرپٹ ہے تو اس پر کام کریں، شہر کے مطابق سکرپٹ ہے تو اس پر کام کریں۔ ہم کیوں نہیں اس ایک بیڑ چال سے باہر کیوں نہیں نکل پا رہے؟ کیونکہ ہمیں اپنی بربادی اور تباہی کا مزہ آ رہا ہے۔ کتنا پیچھے رہ گئے ہم لوگ، کتنا پیچھے رہ گئے ہم لوگ۔ ہماری کتنی فلمیں ہیں جو ہندوستان نے چوری کی ہیں، کتنی فلمیں، بے شمار فلمیں، بڑے بڑے نامور لوگوں کی فلمیں، بڑا بڑا سکرپٹ چوری کیا گیا ہمارا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے سکرپٹ چھوڑ دیا، وی سی آر آ گیا، وی سی آر لگایا، فلم چوری کی، جو کہ تم ویسے ہی الف سے لے کر یہ تک پوری فلم لکھ دی۔ سینکڑوں فلموں کی مثالیں دے سکتا ہوں، سینکڑوں فلموں کے نام بتا سکتا ہوں، جو فلمیں ہم نے وی سی آر لگا کر ہمسایہ ممالک سے چوری کر کے لکھی، نامور رائٹر جنہوں نے چوری کی۔ شرم تو نہیں آتی ہوگی؟ اپنے ساتھ آپ لوگ مخلص نہیں ہو، اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ کون سا رزق ان کو دے رہے ہو؟ کون سا روزگار ہے جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں؟ یہ کون سی انڈسٹری ہے، یہ کون سی صنعت ہے جس کی آپ خدمت کر رہے ہو؟ سب سے پہلے اپنے ساتھ تو مخلص ہو جائیں۔ کسی سکرپٹ رائٹر کو لیں، اس خول سے باہر نکلیں۔ یہ جو گندا خول آپ نے چڑھا لیا نا کہ یار یہ کوئی نیا بندہ لکھنے والا آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پہلا راستہ کبھی بند نہیں کرتی جب تک وہ دوسرا راستہ نہ کھول دے۔ رزق اس پاک ذات نے دینا ہے، وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے۔ رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، میری بات سننے کے بعد، کیا کبھی کوئی بھوکا سویا ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ بھوکا سلاتا نہیں ہے، وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، لیکن اٹھاتا کیوں ہے؟ کہ آپ اپنے لیے حلال رزق تلاش کریں۔ آپ حلال رزق کی تلاش میں نکلیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، رزاق ہے، وہ رزق ضرور دیتا ہے۔ لیکن رزق تلاش کرنے کا جو آپ نے ایک حل ڈھونڈنا ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس حل کو کس طرح لے کے جاتے ہیں۔ آپ پازیٹیولی سوچتے ہیں، آپ نیگیٹیولی سوچتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پاکستان کے ڈرامہ انڈسٹری دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ بہنوئی کے ساتھ سالی کا رشتہ چل رہا ہے، سالی جو اپنی بہن کا گھر برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے، بہنوئی جو ہے وہ اپنی سالی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، سسرال جو ہے اس کا وہ دکھا رہے ہیں کہ ظلم ہے، تشدد ہے، ظالم ہے، سیکٹری باس کے ساتھ ہے، باس سیکٹری کے ساتھ ہے، وہ کام جو کر رہے ہیں، ایک گیدرنگ ہے، جو یونیورسٹیز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سب اس بیڑ چال کا شکار ہیں۔ سکرپٹ کہاں گیا اس میں سے؟ کہاں گیا سکرپٹ؟ بیڑا گرک ڈرامہ انڈسٹری کا کر کے رکھ دی۔ رضیہ بٹ صاحبہ کے ناول، دیبا خانم کے ناول، محی الدین نواب صاحب کے ناول، ان پہ کام ہوتا تھا۔ بشرا رحمان، واہ واہ کیا بات ہے۔ بات ڈرامہ لائن کی طرف چلی جائے گی، لیکن میں فلم کی بات کر رہا ہوں۔
فلم کی لائن میں ہم نے بہت سے اسکرپٹ رائٹر اس لیے کھو دیے کہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ چلو بھائی نہیں قدر کی، وہ چلے گئے بیچارے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کو گریق رحمت کرے۔ جو زندہ ہیں ان کی تو قدر کر لو، ان سے تو کچھ لے لو، ان سے تو کچھ سیکھ لو، خدا را کوئی شرم کر لو۔ کام کرنے کا اگر نہیں پتہ مجھ سے پوچھ لو، میرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن میرے پاس لکھنے کا ایکسپیرینس الحمدللہ بہت زیادہ۔ اللہ کی رحمت ہے مجھ پر، اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پر۔ میرے پاس تعلیم بھی کچھ نہیں ہے، میں نے فلم کی تعلیم نہیں لی، ڈرامہ کی تعلیم نہیں لی، سٹیج کی تعلیم نہیں لی، لیکن اللہ کریم نے مجھے علم دیا ہے کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ الحمدللہ، اللہ مجھے معاف کرے، کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے اللہ کریم مجھ پر وہ الفاظ اتارتا ہے، میں ادا کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ یہی تو کہتا ہوں کہ اللہ کریم کی عطا سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کریم کی عطا سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو نئے اسکرپٹ رائٹر آگے لانے پڑیں گے، نئے اسکرپٹ رائٹر سے آپ کو بات کرنا پڑے گی، اپنی انا کے جھوٹے خول سے باہر نکلیں۔ بڑے سے بڑے نامور فنکار 2 4 5 ماہ بعد میں ان کا بیان دیکھتا ہوں اخبار میں، وہ جو فلم انڈسٹری تباہی کی طرف جا رہی ہے، نئے لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے، نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ اور خدا کا واسطہ کسی کو آگے آنے دو گے تو وہ آگے آئے گا، کسی کو تو آگے آنے نہیں دیتے آپ لوگ، کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، گھن چکروں میں ایسے گھماتے ہو، ایسے گھماتے ہو۔ ایک دوست نے ناول لکھ دیا، اس کے ناول کا آپ نے ٹائٹل بگاڑ دیا۔ وہ ٹائٹل دیکھ کے مجھے اتنا دکھ ہوا، کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ۔ چھوڑیں اس بات کو، لیکن یہ بات تو ذہن میں رکھیں کہ وہ سکرپٹ اچھا ہے، اس کا ناول اچھا ہے تو سکرپٹ اچھا ہے۔ کتنے لوگوں نے ناول لکھے ہیں، کتنے ناولسٹ ہیں ہمارے ملک میں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام آج کے دور میں، بڑے نام جو آپ کی فلم انڈسٹری کی تباہی کو بچا کر ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ گجر بادشاہ، بوٹی بادشاہ، ڈوکی بادشاہ، جٹ بادشاہ، بدماش ہیرا اپنا، ان ناموں سے نکلیں، خدا کا واسطہ ان ناموں سے نکلیں۔ اگر باعزت روزگار کمانا چاہتے ہیں، باعزت رزق کمانا چاہتے ہیں، نئے اچھوتے اور منفرد موضوعات پر کام کریں، پیسہ لگائیں۔ ایک کھیت میں گھس جاتے ہو، 25,000 روپے میں گانا بنا کر فارغ، واہ جی واہ، بلے 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 بلے۔ جو نئے گانے آئے ہیں کیا کسی کو یاد بھی ہیں؟ نئی نسل کو وہ نئے گانے آپ کے یاد ہیں؟ جب سے میڈم نور جہاں چلی گئیں، مہدی حسن صاحب، آج بھی نئی نسل سے پوچھو وہ آپ کو ان کے پرانے گانے سنائیں گے، ان کو یاد ہے۔ لتا، رفیع، مکیش، کشور، سب کو یاد ہے۔ نئی نسل کے گانے کسی کو یاد نہیں۔ یہ بےہودگی، بے ہنگم ڈانس، ایک چلتی سٹوری میں خام خواہ گانا آ جاتا ہے، ویسے ہی بس گانا کوئی تک نہیں بنتا، اس میں گانا آ گیا۔ گانے فلم کا حسن ہوتے ہیں، گانے فلم کا حسن ہوتے ہیں، لیکن اگر سکرپٹ کے مطابق گانوں کو ترتیب دیا جائے تو وہ حسن اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ نئے رائٹر ڈھونڈیں، نئے رائٹر سے بات کریں، نہیں کسی کو ڈھونڈنا، نہیں کسی سے بات کرنا، نہیں اپنی انا کے خول سے باہر نکلنا، تو پھر جائیں جی، ٹھیک ہے، موج کریں۔ انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، گھروں کا بیڑا غرق ہو گیا، کتنے سینما ہاؤسز برباد ہو گئے۔ فلم انڈسٹری تباہ ہونے کی وجہ سے کتنے سینما ہاؤسز پورے پاکستان میں، سب سے پہلے میں فیصل آباد کی بات کروں، 22 سینماز تھے، 22، 7 8 4 5 6 اتنے رہ گئے۔ کہیں شادی ہال بن گئے، کہیں پلازا بن گئے، کہیں مارکیٹیں بن گئی۔ لاہور میں بھی یہ حال تھا، میکلوڈ روڈ پر ایک ہی سڑک پہ کتنے سینماز تھے، 7 7، سب ختم ہو گئے۔ شادی ہالز بن گئے، ہوٹل بن گئے، ہالز بن گئے، وہ انجوائے لینڈ بن گیا، میکڈونلڈ بن گیا، KFC بن گیا،
جو تھے فاسٹ فوڈ سینٹر وہ بن گئے. فلم انڈسٹری تباہ نہیں ہوئی، بہت کچھ تباہ ہو گیا. ان سب کو دوبارہ کھڑا کرنے میں وقت لگے گا، لیکن اپنی انا کے خول سے باہر نکلنا پڑے گا. نت نئی کتابیں پڑھیں، نت نئے ناولز پڑھیں. ہمارے بہت سے میل فیمیل رائٹرز، پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے، آپ لوگوں کی سوچ ہے. پوری دنیا میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، پوری دنیا میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی ایک پاکستانی کا نام نہ ہو ٹاپ پر. ان میں رائٹرز بھی ہیں، ایسے رائٹرز جنہوں نے کمال کیا، کمال کا لکھا، پوری دنیا میں اپنے نام کمایا، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. لیکن آپ پاکستان کا نام برباد کر دو فلم انڈسٹری میں. گجرا ہوئے ہائے آئے وہ بےہودہ بڑکیں، کان پھاڑ دینے والا BGM سسٹم. یار کوئی اچھوتا موضوع ڈھونڈے، منفرد موضوع ڈھونڈے. کریں بات مجھ سے آ کر بات کریں. کیا چاہیے آپ کو؟ امجد جاوید صاحب کتنا بڑا نام، ان سے بات کریں. فاروق انجم صاحب کتنا بڑا نام، ان سے بات کریں. پاکستان میں ایسے رائٹرز بیٹھے ہیں جو فلم انڈسٹری کو دوبارہ قدموں پہ کھڑا کر دیں گے. ہندوستان کی کسی بھی فلم کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے کسی بھی ایک رائٹر کو آپ لے لیں، الحمدللہ وہ رائٹر ان کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دے گا. مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کریں. اس کے لیے آپ کو جھوٹی انا کے خول سے باہر آنا پڑے گا. انڈسٹری کو سٹینڈ دینے کے لیے، اپنا رزق کمانے کے لیے آپ کو اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. آپ کو انڈسٹری کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. اسٹوڈیو بند ہو گئے، کتنے بڑے بڑے اسٹوڈیو، شاہ نور اسٹوڈیو، باری اسٹوڈیو، ایونیو اسٹوڈیو ختم ہو گئے. دکھ ہوتا ہے جب ملتان روڈ سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں واہ واہ یہاں پہ بھی اسٹوڈیو ہوتا تھا، یہاں پہ بھی اسٹوڈیو ہوتا تھا. لائن لگی ہوتی ہے اسٹوڈیو کے اندر جانے والے لوگوں کی. لوگ ترستے تھے ہیروں کی شکلیں دیکھنے کے لیے، یہ ہیرو ہے، یہ ہیروئن ہے. لوگ ان سے ملنے کو ترستے تھے، آٹوگراف لینے کے لیے ترستے تھے. آج تو آٹوگراف کی جگہ پہ موبائل آ گیا، سیلفی لی ایسے ہیرو کے ساتھ، بس ٹھیک ہے وہ سیو ہو گئی. لیکن اس کے سائن کہاں گئے؟ ہیرو کے سگنیچر، ہیروئن کے سگنیچر کہاں گئے؟ وہ گم ہو کر رہ گئے. لکھائی کہاں گئی؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. فلم انڈسٹری میں سے فلم سے لکھائی کہاں گئی؟ موبائل آ گیا، موبائل پہ ویڈیو لگائی، سکرپٹ لکھا، فلم بنا دی. چلی نہیں یار، فلم نہیں چلی. گلا شکوہ کس سے کرتے ہو؟ اپنی ذات کے اندر سوچو، اندر کے بت کو مارو، اندر کے بت کو مارو تاکہ گھروں کا روزگار چلتا رہے. اللہ حافظ.